الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حضرات، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ ہے، ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل اور چھوٹے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تینوں جو تھے، یہ چاروں کے چاروں جو تھے، یہ نبی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک، بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کی ایک عادت ہے، بلکہ دنیا کے ہر توحید پرست جو انسان ہے اس کی یہ عادت ہے کہ جس وقت کوئی بات کی جاتی ہے کہ یہ بھائی کام کیسے ہوگا، اس نے کہا اللہ کرے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. اولاد کون دے؟ اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی. فلاں بات اللہ کرے گا. یہ اتنا مشہور ہوئے اللہ 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 کہ اس دور کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام ہر بات میں اللہ اللہ اللہ. یہ تو اللہ کا ہی بندہ بن گیا بھائی. اس کا نام تو انہوں نے پھر نام ہی ڈال دیا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. یہ اللہ کا ہی بندہ ہے. یعقوب علیہ السلام نام ہی بھول گئے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ 11 بیٹے تھے. ان 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور باقی 10 جو تھے یہ عام تھے، وہ نبی نہیں تھے، صحابی تھے. وہ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. اس کی اولاد جو آگے کہلوائی ہے ساری،
اور اللہ کا کرنا ہوا کہ اس کی اولاد میں سے نبی بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ حضرت بڑے اللہ کے نبیوں کے نام لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے اللہ کے نبی ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو یہودے کی چونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی جو یہودے کی اولاد میں سے یہ آگے نسل میں سے نبی ہوئے، تو یہ لوگ یہودی کہلوائے۔ اس یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی وجہ سے یہ ساری کی ساری اولاد جو تھی یہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ اور اسرائیلی جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری کی ساری پورے 11 کے 11 بیٹوں کے ساری اولاد جو ہے یہ بنی اسرائیل، یعنی یہ اسرائیل کے بیٹے کہلواتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، پھر کتنے نبی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، اتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بھیجے کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا انہی میں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد لین لگا دی نبیوں کی، ان میں بڑے نبی ان میں۔ یہ نبیوں کا زیادہ آنا جو تھا یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ ایک نبی کا بھی آنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ جس علاقے کے لیے نبی آتا ہے نبی اس علاقے کے لیے رحمت ہوتا ہے، رحمت کا پیغام لے کے آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے وہ نبی بتاتا ہے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ چونکہ یہ ساری انسانیت کے لیے قیامت کے لیے نبی ہیں، تو یہ ساری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے، دنیا کے تمام علاقے، کارے گورے سرخ سفید، تمام دنیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام محمد الرسول اللہ لے کے آئے۔ یہ ایک نبی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی قوم میں نبی کا آ جان، کسی قوم میں نبی کا آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایک موقع مل گیا صحابی بننے کا، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا اترنا، ان کے سامنے وحی کا اترنا، پھر ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزات دکھانا نبیوں کے ہاتھ کے اوپر۔ یاد رکھیں ہر معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، کسی نبی کا کوئی معجزہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، کوئی معجزہ بھی کوئی کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ معجزہ اصل میں اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، بس یہ بات سمجھ لیں ذرا۔ معجزات پھر ان کے سامنے ہونا، اور اسی طریقے سے خاص کر کے یہ جو بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی نسل جو چلتی، ان کے اوپر نبیوں کا آنا، پھر معجزات، یہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیا۔ بلکہ ان کے اوپر ہی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے فرعون کو جب غرق کر کے ان کو پار کیا تو آگے گیا تو توپ بڑی تھی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، آگے بڑی توپ تھی نا، جا کے جب آگے گئے بحیرہ کلزم کو پار کر کے صحرائے سینا میں گئے، جب توپ بڑی تیز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، اللہ نے کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا کہ ان کے اوپر ہمیشہ ہی بدل رہتا تھا، بلکہ دو بندے جا رہے ہیں نا ادھر، ان کے اوپر بدل ہے، دو بندوں میں سے ایک بندہ ادھر ہو گیا تو ادھی بدلی اس کے اوپر ہو گئی، ادھی بدلی اس کے اوپر۔ بڑا ہی ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ جب صحرا میں گئے ہیں تو یہ وحد قوم ہے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کہ اللہ نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے من اور سلمہ آسمان سے پجے گوشت، پجے ہوئے یہ بنے ہوئے گوشت
اور آسمان کے میٹھے کھانے اللہ نے ان کے لیے، جو سب تو اٹھتے نا سویرے سویرے اکھاں صاف کرے ایسے کر دیتے، سامنے پلیٹاں پئیاں ہوندیاں پراتاں پریاں پجے گوشت کھانے میٹھے. کیسی قوم تھی. نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی. اب میں کبھی یہ قوم اللہ کو انکار نہ کرتی کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ دال چاہیے، ساگ چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چاہیے، مسراں دی دال چاہیے. اگر یہ نہ مانگتی اللہ سے تو آج بھی قیامت تک وہ کھانے آسمان سے اترتے رہنے تھے. اللہ نے ان سے یعنی کھانے آسمان سے اترے ہیں، بدلوں کے اوپر چھتریاں ہر وقت بدل آسمان. اور نبی اس قوم کا یہ حال ہو گیا کہ کہنے لگے ہم کوئی چیز ہیں جس وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو گیا، انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اوے اسی پاویں پیڑا کام کریے، پاویں چنگا کریے، پاویں گناہ کریے، پاویں برائی کریے، پاویں اللہ دی منیے، پاویں نہ منیے، اوے اسی کوئی خاص چیزاں. یہ اس قسم کا وہم ان کو پیدا ہو گیا. بلکہ یہ ان کو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کہنے لگے ہم جو ہے نا اصل میں نعوذ باللہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، پتر ہیں اللہ کے ہم. یعنی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنے نبی، معجزات، کھانے بدل، فلام من سلبہ، لگتا ہے ہم خدا کی اولاد ہیں، لگتا ہے کوئی جو خدا ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، کوئی خاص پیارے ہیں. اس قسم کی جب انہوں نے آہستہ آہستہ پھر نبیوں کی باتیں انہوں نے ٹھکرانا شروع کر دیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ذالک کا قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ کو پھر غصہ چڑھا کہ میں نے اتنے انعامات تمہارے اوپر کیے اور تم نے یہ کہتا آگے سے بات ہی نہیں مانتے، نبیوں سے مذاق، نبیوں سے لڑائیاں کرنیاں، اور جو مرضیہ سانو کوئی کہہ نہیں کوئی سکتا. اس قسم کی گفتگو تم نے کرنی شروع کر دی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. اللہ نے کہا جاؤ میں نے فیصلہ کر دیا، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگے. وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اور غریبی تمہارے اوپر چھائی رہے گی، ساری زندگی تمہارا کھانا ہی نہیں، گھر دی روٹی بھی نہیں پوری ہوے گی تہاڈی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا یہ شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو گیا کہ میں نے اتنی نعمتیں کی ہیں اور میری نعمتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. یہ جو مرضیہ کرے سانو کوئی گل نہیں، سانو ڈاری کو نہیں کسی گل دا. اللہ نے کہا پھر یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو سارے ہی پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ کے اندر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں وہ رستہ نہ اس پہ نہ چلا، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ اس رستے پہ چل پہ جس پہ تیرا غضب ہوا. یہ غضب والا رستہ جو ہے یہ حدیث میں آتا ہے یہ یہودیوں کا رستہ ہے کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر ہو گیا، اللہ کی پرواہ ہی نہیں کی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب ذلیل و رسوا کیا ہے، ان کا کھانا نہیں پورا ہوتا تھا، تپے مردے سن، اے حال ہو گیا کہ تپے سڑ سڑ کے کالے سیاہ ان کے رنگ ہو گئے، کھانا پورا. اور دیگر قوموں نے ان کے اوپر قبضہ کر کے ان کے یہ حال ہو گیا کہ ان کی بچیاں جو تھیں ان کی بچیوں کو رہنے دیتے، منڈے جو بچہ پیدا ہوتا بچے کو قتل کر دیتے اور بچیوں کے ساتھ وہ جوان کر کے عیاشیاں اور زنا اور بدکاریوں کے کام کرتے تھے. یہ جس قوم کی بچیاں آ کے کوئی اٹھا لے اس قوم کے پلے کیا رہ جاتا ہے، یہ بھی ہونا شروع ہو گیا. اور بلکہ قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے کہا پھر ہم نے اسی قوم کو جس کے اوپر اتنے انعامات اور نبی اور معجزات اور من اور سلوہ اور رحمتیں تھیں، انہوں نے ہماری بات نہیں نہ مانی. ہم نے پھر ان کے ساتھ یہ بھی کیا کہ ان کے ایک گروہ کو ہم نے باندر اور خنزیر دنیا کے اندر ہی بنا دیا. لوگوں اللہ اپنی رحمت کرتا ہے تو اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے.
اللہ نے اگر مہربانی کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لو جی سانو کا دی پرواہ ہے؟ نہیں لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ اپنی ان تو اللہ کی تو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ اس کا اگر تم شکر کرو تو وہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ تمہیں دے گا. وہ تو یہ چاہتا ہے میں نعمتیں زیادہ دوں. تم نے نہ شکری کرنی شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دی. یہ یہودی جو نبیوں کی اولاد تھے، من سلوا کھانے والے، بدلوں کے سائے کے نیچے رہنے والے، ہاتھ توڑنا کدی ایک تیلا نہیں سی توڑیا کہ سویرے کھانے پہ ہونے آؤ عیاشیاں ساریاں. یہ حال ہو گیا کہ روٹی نہیں ان کی پوری ہوتی تھی. فرعون نے وہ حال ان کا کیا تھا، مار مار کے غلام. یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ مصر کے اندر فرعونیوں کا جو علاقہ ہے، اس میں انہوں نے بڑے پتھراں دا ڈھیر لا کے احرام مصر فلانا ہم جو کہتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ بڑے پتھراں دے کر کے ڈھیر لا جی، بڑے اچھے ایڈے بڑے پتھر نے. کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیلی تھے. ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے فرعون نے کہا انہاں کو کام لینا ہے، ذلیل کرنا ہے. کیا بس پتھر ٹوٹو کے لے آ کے ڈھیر لائی جاؤ بس. یہ بات سمجھ لیں، انہوں نے کوئی عجیبہ نہیں بنایا تھا کہ خاص چیز تھی نہ، ان کو بس ذلیل کرنا سا. ان کا چکو پتھر لے کے اور بندے کٹ کے کوڑے مار کے انہوں مردوں کا بھی یہ حال ہو اور عورتوں کے ساتھ وہ دوسری عیاشی کر رہے ہیں. ذلیل. اللہ پاک کہتا ہے جب میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. ہماری آیتوں کا جب انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، پھر ہم نے بھی ذلیل و رسوا تباہ کرنا شروع کر دیا. حضرات، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اور یہ جو یہودی قوم کا حال بیان کیا کہ اتنی عیاشیوں والی قوم، اتنا اللہ کا فضل کرم رحمتوں والی قوم کو ذلیل و رسوا اللہ نے کیا، اس کا ایک مقصد یہ ہے. لوگوں میری بات دھیان سے سن لو. اور لوگوں بنی اسرائیل کو نہ صرف دیکھو، اللہ کی قسم ہمارے اوپر بھی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. اور لوگوں ہم جیسے اور خاص کر کے ہندوستان پاکستان کے یہ جو ہم سب بیٹھے ہوں، ہم ہندوؤں کی اولاد، ہندوؤں یا سکھوں کی اولاد، اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا، دین دیا، ایمان دیا، اپنی توحید دی، اور ہماری جولیوں میں محمد الرسول اللہ نے ڈال دیا. کو تھوڑا اللہ کا فضل ہے. وہ لوگوں ہم اس قابل تھے. ہمارے بڑے جو تھے آج سے کچھ نسلیں پیچھے چلے جائیں، وہی رام کرنے والے اور بتوں کو سجدے کرنے والے، اور ان کی عورتیں اور مائیں جو ہیں وہی ہندوؤں کی وہ بڑی دیویوں کے سامنے ناچنے والی. اللہ نے ان کی اولاد میں آج بندہ اللہ کے فضل سے کہہ رہا کیا، لا الہ الا اللہ. اوے اللہ کے علاوہ کوئی مال کو مشکل کشا، کوئی داتا نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غوث نہیں، اور ایسا ایک اللہ سجدے کے لائق ہے، نظر نیاز کے لائق ہے. آج کیوں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر وہ ان کے سائنسدان نہیں ہیں، ان کے ڈاکٹر نہیں دنیا میں؟ بڑے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے جا کے دیوی دیوتوں کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اور ہمارے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن یاد رکھنا، جس طرح یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے قدر نہیں نہ کی، تو اللہ نے ذلیل کرنا شروع کر دی. آج ایمانداری سے اپنی باتیں دیکھ لیں، جو یہودیوں کے اندر تھیں وہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت ہی نہیں کسی قسم کی. اور کسی 7 اکتوبر سے لے کے آج تک ہر روز 100-150 بندہ قتل کرتا ہے. مسلمانوں کی عورتوں کو ننگی ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں غزہ میں جا کے، اور کوئی کہنے والا نہیں، کوئی ان کے اوپر یہ نہ کرو. کیا ہے؟ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی ہے؟ کون سی بات مانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟
اور لوگوں اللہ معاف کر دے، اور لوگوں اللہ معاف کر دے، لوگوں اللہ معاف کر دے۔ جس طرح وہ آج دنیا میں اللہ تو کہتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو ہم نے ان بنی اسرائیلی کو ذلیل اور مسکنت اور غضب کا شکار، آج دنیا کے اندر کیا، نہ وہ اللہ کی بات ماننے والے، نہ مسلمان ان کی اکثریت اللہ کی بات ماننے والے۔ آج مقابلہ ان کی لڑائی ایمان اور کفر کا مقابلہ نہیں، آج مقابلہ جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے وہ غالب آئے گا۔ آج مقابلہ یہ ہے کہ جو چال زیادہ چلے، مسلمانوں نو توڑ توڑ کے کلیاں کلیاں کر کے کلے کلے نو ذبح کرن دا جر کول فن ہوے، آج تو اس کا فن چلنا ہے۔ آج تو جس نے امریکہ کو ساتھ لا کے، برطانیہ، فلانے ملکوں کو ساتھ لگا کے، آج مقابلہ طاقتوں کا مقابلہ ہے، ایمان کا مقابلہ ہے۔ اور ایمان کا مقابلہ ہو تو 313 بھی اگر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی جو باتیں تھیں، یہ بنی اسرائیلیوں کی، ان کے بڑے بڑے جو پریشانی، جو ان کی جو اندر خرابیاں آئیں، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، وہ دیکھ لیں کہ وہ خرابی ہم میں تو نہیں آئی۔ لوگوں یہ جمعہ ایسے پڑھ کے جی جمعہ پڑھیا بڑا مزہ ہے، نہ مزے کے لیے نہیں، جمعے کو سوچ سمجھ کے کانوں سے دماغ سے سن کے جاؤ کہ کیا کہا ہے۔ کیا عیسائی جو یہودی کام کرتے تھے مسلمان وہ کر تو نہیں رہے؟ کہیں ایسی بات تو نہیں۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں اور یہودیوں نے اور بنی اسرائیلی ان کے عالموں نے انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو رب بنایا ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے رب بنانے کا ایک سادہ مطلب تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، حضرت عدی بن حاتم تائی ہے نا، حاتم تائی مر گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا جو تھا نا یہ عیسائی تھا، اللہ کا کرنا ہوا کہ اسے اسلام لانا قبول ہو گیا، اللہ کا فضل ہے۔ یہ حاتم تائی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، قرآن مجید یہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنایا ہوا تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں عیسائی رہا ہوں اور پادری تھا، اللہ کے رسول آج تک ہم نے تو کبھی کسی کو رب بنایا ہی نہیں، تو یہ قرآن مجید میں کیا اتر آیا کہ انہوں نے رب بنایا تھا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب بنانے کا یہ مطلب ہے ان کا عالم، ان کا پیر، ان کا مولوی جو کہہ دیتا تھا وہ حلال کہے، وہ حرام کرے، اپنے کولو بنا کے مسئلے جھوٹے بیان کرے، چپ کر کے من لیندے سو تسی؟ اے جی ہاں وہ تے سیانے ہاں کہ دیکھو جی ایڈے بڑے مولوی نے گل کہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، اسی کا نام رب بنانا ہے، اور یہ شریعت بنانا تو رب اللہ کا کام ہے، تم نے مولوی کو یہ اختیار دے دیا کہ جو چاہے وہ کرے، جی ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ایک خرابی تھی۔ ایمانداری سے پوچھ لیں اپنے مولویوں میں، آج کل پاکستان کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں، ان کے اندر یہ خرابی ہے۔ ان کو مولوی کو جا کے پوچھ لیں، ان کے مولوی نے کہا کل کرو، قرآن چ نہیں، حدیث چ نہیں، کسی جگہ نہیں، مولوی نے کل کہہ دیتا کل کرو، ساتا کہتا ساتا کرو، داسا کہتا داسا کرو، عرس کہتا عرس کرو۔ اور مولوی ان کے مولوی نے کہا چلو بھنگڑے پاؤ جا کے فلان دے عرس اتے، عرس کر نہ بھنگڑے، اپنی بیٹیوں کو اور چپ کر کے جو مولوی کہتا جاندہ کر دے جاندے ہو کر دے، اور اسی کا نام ہے رب بنانا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اگر اپنے علماء کو رب بنایا تو تم نے بھی تو رب بنایا، یہ کام کیا کہ نہیں؟ چپ کر کے گل مان دے ہو کہ نہیں؟ اور کدی کو پوچھ دے کہ مولوی صاحب تسی کہندے ہو جی تہاڈا ابا فوت ہو گیا، تسی کل اینے بجے ہوئے گا، ایک قرآن مجید دی کیڑی ایت وچ ہوندا؟ ذرا ہاتھ چھوڑو، کل کتے ہوندا ہے؟ نہیں پوچھنا جی، چپ کر کے جو مولوی کہے، اور اسی کا نام رب بنانا ہے۔ عیسائیوں نے بھی اپنے یہودیوں نے بھی اپنے عالموں کو پیروں کو رب بنایا، مسلمانوں نے بھی بنا لیا، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہی کام کیا کہ نہیں؟ اگر وہ مغضوب علیہم ہیں، یاد رکھیں گے اللہ کے پیارے یہ بھی نہیں رہیں گے، اور کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں،
نہ کوئی نبی رشتہ دار ہے، نہ کوئی امت رشتہ دار ہے، نہ کوئی بندہ رشتہ دار ہے، کوئی اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی شکل بڑی گوری چٹی سونی ہے، اس کا خون بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت و رنگوں کو نہیں دیکھتا، وہ دل کے اندر دیکھتا ہے کہ دل کے اندر یہ اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے کہ نہیں۔ اب اس لیے دنیا میں آج اس نے غزہ کو مارا ہے، کل کسی اور ملک کو مار لے گا، پرسوں اور ایک ایک کر کے ان کو چھری کے ساتھ ذبح کرے گا ان کے بچے، اس لیے کہ اب لڑائی ایمان کی لڑائی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ بھی مغضوب ہے، یہ بھی مغضوب ہے، جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا وہ فتح کر جائے گا۔ اور ہمارے پیروں نے جو کچھ کیا ہے، رب صرف یہ نہیں بنایا، اور لوگوں صرف یہ نہیں کہ جو کہے چپ کر کے مان جی مولوی نے جو کہتے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ بات نہیں، بلکہ سچی مچی وہ ایسے بیٹھے ہیں اور لوگوں نے آ کے کلے کلے پیر کو سجدے کیے ہیں، اور باقاعدہ رب کی پرستش جس طرح کرتے ہیں انہوں نے رب کی پرستش بھی کروائی ہے۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح تم نے رب نہیں بنایا۔ اور پھر زندہ تو زندہ جو مر گیا اور مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر سنگے مرمر لگ گیا، جا کے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی طرح اللہ نہیں بنایا انہوں نے، اللہ کی طرح اللہ رب کی طرح رب بنایا ہے۔ تو اب سیدھی سی بات ہے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کو بھی ذلیل و رسوائی کرے گا۔ یہ ایک ہی کام دونوں نے کیا ہے۔ جب دونوں بندے، یہ بھی زہر کھاتا ہے تو یہ بھی مرے گا، تو یہ زہر کھائے گا تو اس کا زہر کھانڈ نہیں ہے، اس کا زہر سے اس کا بھی زہر کھانے والا مرے گا، یاد رکھنا۔ یہ ان کے اندر ایک بات تھی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کی، فرمایا ان کے اندر ایک اور بات یہ تھی، آپ نے آخری دن زندگی کے تھے نا جب، اس وقت آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی قبر کو جا کے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ اور لوگوں تم کیا کہتے ہو جی اللہ تعالیٰ کو ترس کھائے، اللہ کیا ترس کھائے، اور تم نے جگہ جگہ جا کے تم سجدے نہیں کرتے جا کے، اور یہ لاہور دیکھ لو، اور لاہور تو پھر بھی کوئی بندہ فوت ہو ہے نا، اور گھوڑا بھی دفن ہے، تم نے گھوڑے کو بھی سجدے کیے ہیں، کھوتے کو بھی کیے ہیں، کہاں والے کو بھی کیے ہیں، سہیلی سرکار کو بھی کیے ہیں، فلانی اور لوگوں کیا کر رہے ہو تم؟ محمد الرسول اللہ نے کہا تھا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، اور لوگوں اگر اللہ کی لعنت ان کے اوپر قبروں کی پرستش اور پوجا کرنے کے اوپر ہے تو مسلمان اگر وہ زہر کھائے گا پرستش کرے گا تو اس کے بھی اوپر نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی لعنت ہے اس قوم کے اوپر۔ بات کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک سادہ سی بات ہے کہ ایک جرم انہوں نے کیا ہے تو جو اس کی سزا ہے وہ جرم یہ اگر کریں گے تو ان کی سزا بھی وہی ہے۔ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ لوگوں میں تمہیں روکتا ہوں نہ کرنا، اور قبروں کے اوپر جا کے مسجدیں نہ بنانا، قبروں کو سجدہ کرنا، اور میں اللہ کا نبی محمد آخری دفعہ دنیا سے جاتے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کام نہ کرنا۔ کیا کہ نہیں؟ اور ہمارے تو گجرانوالے میں یہ اب عام ہو رہی ہے، جیڑا مولوی مرد ہے نا وہ کہندا ہے میری مسجد دے اندر ہی میری قبر بنائے دے تے نال گلا رکھیا جے تاکہ وہ گلے دے پیسے میرے گھر جان میرے پتر پوتریاں نوں۔ مسلمان کی قبر جو ہے یہ مسجد کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ کی قبر جو ہے یہ مسجد سے باہر ہے۔ آپ کا جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اس میں قبر ہے، مسجد کے اندر قبر نہیں۔ محمد الرسول اللہ کی مسلمانوں کی قبریں جو ہوتی ہیں یہ مسجد کے اندر نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے قبروں کے اوپر مسجد۔ اب انہوں نے آج کل کیا کیا ہے کہ یہ آپ چلے جانا اس میں نوشہرہ روڈ تو وہاں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بنوائی،
اس کے بعد روڈیالہ چلے جائیں وہاں بھی انہوں نے ایسا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ باہر کے اڈے پہ چلے جائیں درگاہ حضرت فلانا، ان کے بھی مسجد کے اندر قبر بنائی ہے اندر، اور اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا لعنت لعنت لعنت، اللہ کی لعنت لے رہے ہیں۔ اللہ ترس کیسے کھائے مسلمانوں کے اوپر؟ اور اللہ کے پیارے نبی تو اللہ کے کہنے سے ان کے اوپر لعنتیں ڈال رہے ہیں کہ اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو جائے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھ لیں، یہ لفظ بھی بڑا اہم ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو، اور محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، یعنی اللہ ان کے اوپر کبھی رحمت نہ کرے جنہوں نے مسجدوں کے اندر قبریں بنا لی ہیں اور قبروں کے آس پاس مسجدیں بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ہماری شریعت میں یاد رکھیں اور لوگوں، اور یہ اگر قبریں کوئی چیز ہوتی نا، کوئی چیز ہوتی، ہمارے دین اور شریعت میں 1,00,000 سے اوپر کہتے ہیں نبی تھے اللہ کے، اور ان کی قبریں کدھر ہیں؟ اگر اللہ کو پسند قبریں ہوتی، یہ مقبرے ہوتے، تو ان نبیوں کے مقبرے بھی اللہ تعالیٰ رکھتا قیامت تک، کہ اللہ کو یہ پسند ہے، جی اللہ کو پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کدھر ہے مقبرہ؟ اسماعیل علیہ السلام کی کدھر ہے؟ نوح علیہ السلام کی کدھر ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کی کدھر ہے؟ زکریا علیہ السلام کی کدھر ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی کدھر ہے؟ آدم علیہ السلام، اور کدھر ہے کمرے لوط علیہ السلام کی کدھر ہے؟ یونس علیہ السلام کی قبر۔ اور اللہ کو پسند ہی نہیں کہ جو نبی آیا دنیا سے آیا اپنا کام کر کے چلا گیا، عبادت اور سجدہ تو اللہ کا ہونا ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اگر یہ قبروں والا دین اللہ کو پسند ہوتا تو اللہ ان کی قبروں کو باقاعدہ طور پہ زندہ رکھتا۔ ساری دنیا کے اندر 1,00,000 نبی کی قبر جو ہوتا ہے نا، قبر گجرالے کے اندر بھی کوئی 500 ہوتی، کوئی کسی اور جگہ، اللہ کے دین میں یہ ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ کوئی نیک آدمی مرتا نا، پہلے ان کی قبر ایسے بناتے، او یار فلانے دی قبر، اے او دی قبر ہے، اچھا کیا بات ہے، اچھا اے اس نیک بندے دی قبر ہے۔ ہولی ہولی انہیں کیا ہاتھ لانا شروع کر دیا، ہولی ہولی چومنا شروع کر دیتا، ہولی ہولی سجدے شروع کر، ہولی ہولی پتر منگنا شروع کر، ہولی ہولی تیہی منگنا، اور ساری زندگی، اور کئی اللہ کے نبی ہیں، اور سن لو میری بات، اور سن لو، اور کئی اللہ کے نبی ہیں، ساری زندگی اللہ نے نبی کو بیٹا نہیں دیا، اور نبی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو کسی اور کی بات کیا ہے؟ اور کئیوں کو اللہ نے بیٹے دے کے پہلے بچپن کے اندر ہی محمد الرسول اللہ کو اللہ نے بیٹا دیا، قاسم دیا، بچپن میں فوت ہو گیا، عبداللہ بچپن میں فوت ہو گیا، اور ابراہیم آخری عمر میں ہوا تھا، 1.5 سال کا بچہ تھا، یہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کے اندر ایسے چکیا سی ایسے چکیا سی نبی پاک کے ہاتھوں سے فوت ہو گیا۔ اے اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے بیٹا دے بیٹی دے کچھ نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے، اور جس کو چاہے نبی کے دونوں پیارے ہاتھوں کے اندر اس کو فوت کر دے، اور کوئی نہیں اللہ کو روک سکتا، لوگوں کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، ان سے جا کے بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہیں، اور کئی قبروں کے نیچے جا کے مجھے ایک بندے نے بتایا، جی ہے نا عرس ہویا ہے لاہور، ایک دن انہوں نے رکھیا سی، اج جنہاں نے منڈے لینے نا اج انہاں دی واری ہے، اج جنہاں نے کڑیاں لینیاں انہاں دی واری، اج جنہاں دی کڑیاں دے رشتے نہیں ہوندے پے اج انہاں دی واری ہے، اج جڑے بیمار نے اج انہاں، اوے یہ کس سے صحت مانگ رہے ہو، اور کس سے مانگ رہے ہو بیٹے بیٹیاں، رب کو چھوڑ کے؟ اور پھر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، اور جب اللہ کی لعنت اس قوم کے اوپر ہو تو تم کہہ کہ اللہ ترس کیسے کھائے؟ کیونکہ اللہ کا نبی تو اللہ کے کہنے سے کہہ رہا ہے لعنت 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 ہو تمہارے اوپر۔ قرآن مجید پھر ایک اور بیان کرتا ہے کہ ان کی ایک اور بات تھی، یہ لوگوں کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ یہودی جو تھے نا، ان کو اللہ نے ذلیل و رسوا جو کیا نا، اس کی ایک وجہ یہ تھی، یہ لوگوں کو کہتے
اور ساڈے علاوہ جنت وچ کوئی نہیں جا سکتا. ایمانداری کی بات مسلمان کریں اس وقت. آج مسلمان یہی نہیں کہتے اور ساڈے تو علاوہ جنت کنے جانا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی اے مولوی ٹر گئے نا جنت تے اسے چھال مار کے نہ تو اگے ہوں گے، فکر نہ کرو. اللہ کی شریعت یہ نہیں. اللہ کی شریعت کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنت کی زندگی اس کو ملنی ہے جس کے قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی. اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں یہ نبی کا چاچا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے. نہ کس کے عمل جو ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ ہیں، اللہ تو وہ دیکھتا ہے. اور ہمارے ہاں خاص کر پھر کئیوں نے کہا ہے اور میرے مرید ہیں نا، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب اور میرے مرید واسطے ایکو ہی گل ہے، جیڑا میرا مرید ہے قیامت دے دن بھی انہوں فرشتہ جنت تو روک سکتا ہی نہیں. چلو نانا جو عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے. عیسائی اور یہودی بھی یہ کہتے تھے، آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں. یہ ان والا عمل ہے کہ نہیں؟ اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا. اور پھر وہ عیسائی اور یہودی کہتے تھے اور چلو جے فرض کرو اللہ نے سانو جہنم وچ گھل بھی دیتا نا، ایویں 2-4 دن رکھ کے نا تے اللہ سانو پھر جنت وچ گھل دے گا، اسی نہیں. اور آج کل ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کہتے ہیں اور یار چھوٹی موٹی سزا ہو کے پھر جنت ٹوری ہی جانا ہے آخر. اور لوگوں جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر جہنم کی آگ میں جلنا پڑنا ہے. تم مذاق سمجھتے ہو؟ اے جی 2-4 دن رہ کے 4 دن بھی اگر رہے تو 2 لاکھ سال جہنم کے اندر رہنا پڑے گا. نہ لوگو اللہ سے دعا کرو اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، برے کاموں سے اللہ بچائے، اللہ جہنم سے بھی بچائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ذلیل کیا تھا نا، ذالک بانہم کانوا کذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اللہ کہتا ہے ان کی ضلالت کی ایک وجہ جو ہم نے عیسائیوں یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کیا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے تھے. اور آج بھی یہ تو وہ تھے نا، آج کے مسلمانوں میں دیکھ لے کسی نے کہا ادھر آ یار اللہ دا حکم ہے یار داڑھی رکھو، اور یار میں نہیں مانتا، جا میں نہیں مانتا. اور رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوتا ہے اور بتاؤ مجھے؟ بلکہ میں نے ادھر ایک امیر آدمی تھا، میں نے اسے کہا یار تو مسلمان ہے اللہ دا شکر کر یار، چہرے تے داڑھی ہونی چاہیے مسلمان دے. مسلمان کا چہرہ داڑھی کے بغیر کہندا فجی کی تسی داڑھی جاؤ میں عیسائی جے میں یہودی جے جاؤ ہوں تو میری جان چھڈو جاؤ. رب کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس نے یہ کہا او بھائی میں یہودی ہاں حافظ جی جاؤ میری جان چھڈو کی تسی ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پہ رہے ہو، میں جوانی دے بڈھا لگا. اللہ کی آیتوں کا صاف انکار کرتے ہیں. آج ان کو کہیں کہ نماز پڑھو، بے نماز مسلمان اور جا ماننے اسی جنیاں کو نمازاں تسی پڑھ دیو کی کر دیو جہڑیاں نمازاں تہاڈیاں سانو پتہ ہے. لو صاف اللہ کی آیتوں کا انکار، سارے قرآن مجید کا انکار سرے عام کرتے ہیں کہ اسی نہیں مان. ہماری عورتیں جو ہیں وہ لوگوں یہ یہودیوں کا کام ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. آج اپنی بیٹیوں کو باؤوں کو اور ان کو جا کے کہیں پردے کے بغیر باہر نہیں جانا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان یہودیوں میں اور ان یہودیوں میں فرق نہیں، وہ بھی اللہ کے منکر تھے یہ بھی اللہ کے منکر. تو جب دونوں ایک جیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم کس کے اوپر کرے؟ وہ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. پھر قرآن مجید ایک اور بات کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک بڑی عادت تھی کیا؟ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکمان نو مننا ہے تے کچھ نو نہیں مننا، سرے عام جو دل چاہیا منیا جو دل چاہیا نہیں. ایمانداری کی بات کریں آج مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے.
نکاح پڑھاؤ جی سنت کے مطابق، یہ سنت کے مطابق ہے، اور نکاح کے بعد لڑکیاں ناچیں گی ہندوؤں کے مطابق، وہ یہودیوں کے مطابق۔ بچہ ہے جی مسلمان ہے جی، انہوں سنتی اچھا جی، اس کے بعد ساری زندگی بچے کو قرآن نہیں پڑھانا، دین نہیں پڑھانا، شریعت نہیں پڑھانا، اس کو بتانا ہی نہیں جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، بس وہ سنتی بچے کو بٹھا کے نا مسلمان کرنے کا والا کام، بس اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا ایمان، اے کم نہیں میری مرضی یار، میرا دل نہیں کر، میں جوانی چ نہیں کر سکتا۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عادت، یہ عادت مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا اگر یہی عادت تمہارے اندر اگر آ گئی تو یاد رکھنا، یہودیوں کو اگر اللہ نے ذلیل کیا تھا تو مسلمانوں اللہ تمہیں بھی ذلیل کرے گا۔ ایک زہر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ جو کھائے گا مرے گا وہ۔ پھر قرآن مجید ایک بات، وَآخَذِهِمْ، قرآن مجید کہتا ہے وَآخَذِهِمُ الرِّبَا وَنُهُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے یہودیوں کو خاص طور پہ کہا تھا کہ او یہودیو، او سود کا کام نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ یہ پاکستان میں جگہ جگہ ہر سڑک کے اوپر بینکیں ہیں کہ نہیں؟ اور یہ سود کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ عام طور پہ یہ مال بیچنے ہیں، نقد کا اور ریٹ ہے، ادھار کا، اور یہ سود ہے۔ اور اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اگر کہا تھا نا تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہے، اگر مسلمان بھی کرے گا تو اس کے اوپر بھی اللہ کا غضب ہی ہے، یاد رکھنا۔ یہ قرآن و حدیث کو ایسے نہ پڑھ کے جایا کریں، لو جی سنے ایک واقعہ، ایک دفعہ کا ذکر، یہ ایک دفعہ کا ذکر، اپنے آپ کو سنبھلو، اپنے آپ کو سنبھالو، ایمان کی طرف آؤ۔ اگر انہوں نے حرام، اور قرآن مجید کے اگلے الفاظ کیا ہے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ہم نے کہا تھا نجائز طریقے سے کوئی کام نہ، مال نہ کھانا۔ اور لوگوں بتاؤ، لوگوں اپنی بہنوں کو آج کل ان کا یہ ماں باپ کی وراثت میں حصہ دیتے ہیں، اور یہ حرام ہے، اللہ منع کر رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اور لوگوں صرف یہ نہیں، سرے عام جو جیڑا کام نہیں ہوتا چپ کر کے رشوت دیو، اور رشوت حرام ہے۔ اگر یہ باطل طریقے سے کام یہودی کریں تو ان کے اوپر لعنت ہے، اور مسلمان کریں تو ان کے اوپر رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ یاد رکھنا، وہ کام اگر غلط کریں تو ان کے اوپر بھی اللہ کی سزا ہے، اور یہ کہ اگر کریں تو ان کے اوپر بھی اللہ کی سزا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، یہ پہلے اس بارے کے اندر ہی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے یہودیوں کو یہ بات کہی کہ ہفتے کے دن تم نے نا، تم دریا یہ سمندر کے کنارے رہتے ہو، مچھلیاں بڑی آتی ہیں، ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ہفتے کے دن مچھلی بڑی آتی تھی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ نہیں کرنا، نہیں، یاد رکھنا، نہیں پھڑنا۔ اور ہفتہ جب گزرتا، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ٹامی کوئی مچھلی آتی تھی۔ یہ کہنے لگے یار ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا، مچھلی تو آتی ہی اس دن ہے۔ انہوں نے چپ کر کے نا سمندر دے وچوں ایک جسرا وڈی ساری چوڑی ساری آڑ وہ کڈ کے نا آڑ تے اگے انہوں نے وڈا سارا نا چھپڑ بنا لیا۔ وہ ہفتے دے دن جس نے مچھلی آئی نا، انہاں آڑ کو مٹی پرا کی تھی، وہ آڑ دے وچوں مچھلی ساری جڑی سی نا وہ تو چلدی نا چھپڑے چا گئے۔ جو چھپڑ بھر گیا، انہاں فٹافٹ مٹی جڑی نہ پا کے نا تو وہ آڑ دا رستہ بند کر دیتا، اور کہنے لگے ویکھ لو جی اسی ہفتے دن مچھی نہیں پھڑی، ویکھ لو اسی نہیں پھڑی۔ اور جب اتوار کا دن ہوتا تو چھپ کر کے وہ مچھلیاں پھڑ کے کھا کے عیاشیاں کرتے، پن کھاندے، اے جی سول ہے، اے جی فلاں ہے، اے جی فلاں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا، اب ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ کے انہوں نے رکھا تھا، ہفتے کے دن، اور اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہماری قوم جو مسلمانوں کی قوم ہے، یقین مانیے کہ اس سے بہت زیادہ دار فریب کر کے، 2 نمبر کر کے،
اور مرچاں چ بورا کون پاندا ہے پیا؟ اور لون وچ عام پتھر کٹ کے سنگے مردہ مرمر کا عام پتھر لے کے نا چٹا کٹ کے کون پاندا ہے پیا؟ میں دسو اور تیل وچ کون پہ کاندا؟ اور ہلدی وچ کون کردا؟ اور دالاں وچ کون کردا؟ اور بیسن وچ پہ کون؟ ہر جگہ ملاوٹ 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 کر کے اگر وہ کریں بے ایمانی تو ان کے اوپر لعنت۔ اور مسلمانوں اگر تم بے ایمانی کرو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ پرانے واقعات سن کے عیسائیوں اور یہودیوں کے انسان کو سبق لینا چاہیے۔ یا اللہ انہوں نے تیری بات نہیں مانی، تو نے غضب کیا، ان کو باندر خنزیر بنا دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ یا اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔